بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایٹامک ماڈلز کے درمیان موازنہ۔ مختلف ادوار میں ایٹم ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی اسٹرکچر کی ایکسپلینیشن کے لیے مختلف سائنٹسٹ نے مختلف ماڈلز پیش کیے۔ اس کے بعد جب لیٹسٹ ریسرچ آیا تو اس میں کچھ خامیاں تھی، کچھ کمیاں تھی، اس کو ریپلیس کیا گیا اور اس کے بعد ایک اور ماڈل آ گیا، پھر ایک اور ماڈل آ گیا۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہوگا کمپیریزن، موازنہ اب ڈفرینٹ ایٹامک ماڈل، مختلف ایٹامک ماڈل کے درمیان موازنہ۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے ماڈل نیم، ایٹامک ماڈل نیم۔ کس سائنٹسٹ نے پیش کیا تھا؟ سائنٹسٹ نے مین آئیڈیا کیا تھا، شارٹ کٹ، اور ان کی لیمیٹیشنز کیا تھی، اس میں کمی کیا تھی، خامیاں کیا تھی، جو کہ ریجیکٹ کیا گیا۔ تو ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ماڈل پیش کیا تھا ڈالٹن نے، جان ڈالٹن، ماڈل کا نام ہے ڈالٹن، ایٹامک تھیوری۔ سائنٹسٹ کا نام ہے جان ڈالٹن۔ یہ پیش کیا گیا تھا 1808 میں۔ اس کا مین آئیڈیا یہ تھا کہ ایٹم از سالڈ اینڈ انڈیویزیبل۔ ایٹم چھوٹے چھوٹے بال کی طرح اشیاء ہوتی ہے، اور وہ انتہائی چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اور وہ ناقابل تقسیم ہوتے ہیں۔ مطلب دی اسمالسٹ اینٹی از نون ایز ایٹم۔ اب اس کی لیمیٹیشنز کیا تھی؟ He didn't explain no subatomic particles۔ بس انہوں نے ایٹم کو ہی سب سے چھوٹا ذرہ مانا کہ یہ چھوٹا ہے، اس سے چھوٹے ذرے ہو نہیں سکتے۔ تو سب ایٹامک کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ اس کے اندر اور کچھ بھی ہے، چونکہ ان کا سوچ یہ تھا کہ یہی ایٹم ہی سب سے چھوٹا ذرہ ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب آتی ہے دوسرے ماڈل کی طرف، جو تھامسن ایٹامک ماڈل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو جے تھامسن نے پیش کیا تھا۔ اس کا مین آئیڈیا کیا تھا؟ ہی سیڈ الیکٹرانز آر ایمبیڈڈ ان پازیٹیو اسپیئر۔ الیکٹران جو ہے وہ پازیٹیو اسپیئرز میں ایمبیڈڈ ہے، اس میں ڈوبے ہوئے ہے۔ اس طرح ایک ماڈل پیش کیا، جس طرح آپ ہندوانہ جس کو ہم کہتے ہیں تربوز، واٹر میلن، اس میں وہ سیڈ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ماڈل پیش کیا کہ جس طرح تربوز میں وہ سیڈ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ خوراکی چیز میں، تو یہ ان کا ماڈل تھا۔ اور مکس ماڈل تھا، مطلب الیکٹران اور پروٹون ایک دوسرے کے ساتھ مکس حالت میں موجود ہے۔ He didn't give any concept about the nucleus۔ انہوں نے ایٹم کے پارٹس کو نہیں جانا، اس کے بارے میں ایکسپلینیشن نہیں کیا کہ نیوکلیس علیحدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ شیلز بھی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے ماڈل کی طرف، ردرفورڈز ایٹامک ماڈل۔ اس کو پیش کیا تھا لارڈ ردرفورڈ نے 1911 میں۔ اس کا مین آئیڈیا کیا تھا؟ اس کا مین آئیڈیا یہ تھا اسمال نیوکلیس وتھ سراؤنڈنگ الیکٹرانس۔ اس کا آئیڈیا یہ تھا آفٹر ایکسپیریمنٹ کہ ایٹم کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نیوکلیس ہے اور اس کے ارد گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں۔ اس کی لیمیٹیشن کیا تھی؟ دس ماڈل couldn't explain stability of atom۔ اس نے اسٹیبلٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے الیکٹرانک کنفیگریشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایٹم کیسے کمبائن ہوتے ہیں اور کمپاؤنڈ کیسے بنتے ہیں۔ ایک اور ماڈل آ گیا جو بوہر ایٹامک ماڈل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ماڈل پیش کیا نیل بوہر نے 1913 میں، اور کوشش کی کہ ردرفورڈ ایٹامک ماڈل میں جتنی بھی نقائص تھے، خامیاں تھی یا کمی تھی، اس کو دور کیا جا سکے۔ اس کا مین آئیڈیا کیا تھا؟ الیکٹرانز آر ان فکسڈ آربٹس۔ ہی سیڈ الیکٹرانز آر ریوالونگ اراؤنڈ the nucleus in fixed circular paths called orbits. Shells are energy levels۔
انہوں نے یہ کنسپٹ دیا کہ نیوکلیس کے ارد گرد الیکٹران مخصوص گول راستوں میں حرکت کرتے ہیں اور اس گول راستوں کو نام دیا گیا شیلز کا، آربٹس کا یا انرجی لیولز کا۔ اس میں لمیٹیشن کیا تھی؟ دس ماڈل فیلڈ فار ایکسپلیننگ ملٹی الیکٹران سسٹمز اور پولی الیکٹران سسٹمز۔ بوہر نے جو ماڈل پیش کیا تھا وہ صرف ہائیڈروجن ایٹم کے لیے تھا۔ ہائیڈروجن کا ایٹامک نمبر 1 ہے اور پہلی شیل میں ایک ہی الیکٹران ہے۔ وہ اس کے بارے میں بار بار ذکر کر رہا تھا کہ یہی ایک الیکٹران اگر انرجی گین کرتا ہے تو یہ ہائی انرجی لیول میں چلا جاتا ہے، اگر انرجی لوز کرتا ہے تو واپس پہلی انرجی شیل کی طرف آتا ہے۔ اب اگر ایٹم میں 2 الیکٹران ہے، 3 ہے، 118 تک ایلیمنٹس ہے، 118 الیکٹران ہو سکتے ہیں اراؤنڈ نیوکلیس، تو ملٹی الیکٹران سسٹم کے بارے میں انہوں نے کچھ وضاحت نہیں کی تھی۔ لاسٹ میں آتا ہے کوانٹم میکینیکل ماڈل۔ کوانٹم میکینیکل ماڈل کو ہیسنبرگ اور شروڈنگر نے پیش کیا تھا۔ تو اس کا مین آئیڈیا کیا ہے؟ He said electrons are waves in orbitals۔ انہوں نے کہا کہ سرکولر پاتھ جیسی فکسڈ آربٹس نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ الیکٹران ویوز کی طرح بیہیو کرتے ہیں، پارٹیکل بھی ہے لیکن اس کی کچھ خصوصیات جیسے کہ ڈائفریکشن ہے، تو وہ خاصیت ویو کی ہے۔ تو ویوز تو سرکولر موشن نہیں کر سکتے، لہٰذا ویو 3 ڈائمینشنل موشن کرتے ہیں، ایکس ایکسس میں حرکت کرتے ہیں، وائی ایکسس میں حرکت کرتے ہیں اور زیڈ ایکسس میں حرکت کرتے ہیں اراؤنڈ نیوکلیس۔ اور اس 3 ڈائمینشنل ایریا اراؤنڈ نیوکلیس کو ہیسنبرگ شروڈنگر نے نام دیا آربیٹالز کا۔ تو اس کا مین آئیڈیا یہ تھا کہ electrons are revolving around the nucleus in 3 dimensional regions and these regions were given the name of orbitals۔ اس کی لیمیٹیشن کی طرف آتی ہے، چونکہ یہ ماڈرن ہے، سب سے لیٹسٹ ہے، سب سے ایکوریٹ ہے، تو اس میں ابھی تک کوئی خامی نہیں، ابھی تک آگے پتہ نہیں چلتا کہ اور سائنٹسٹ آتے ہیں، مزید ریسرچ ہوتا ہے، کچھ خامیاں نکل آتی ہے۔ It is the most accurate so far۔ ابھی تک تو یہ موسٹ ایکوریٹ ہے اور بعد میں اللہ جانے کہ اس میں خامیاں ہے یا نہیں ہے، ریسرچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ Thanks a lot for watching this video۔